السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہی ماہی کوکتی، جو کہ تحریر ہے ہما کوکو بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 35۔ یہ خیال خادم حسین کو بہت بعد میں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں بھی حویلی کی طرح آنے جانے والوں کا تانتا سا بنا رہتا تھا۔ ایسے میں ماں بانو کی گمشدگی کی خبر کو چھپائے رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ جیسے ہی اسے یہ خیال آیا وہ تیزی سے ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ مسجد خالی تھی۔ یوں تو یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں تھا، مگر بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہیں ہوتے تھے۔ خود مولوی صاحب کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں مسجد کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ہر قسم کے دینی اجتماعات یہاں ہوا کرتے تھے۔ لوگ دینی مسائل پوچھنے کے لیے بھی ادھر کا ہی رخ کرتے۔ گاؤں کے بوڑھے اور بچے مولوی صاحب کی محبت سے فیض اٹھاتے تھے۔ کبھی وہ خود درس کا انتظام کرتے تھے۔ عورتیں بھی ملانی جی کے پاس آتی رہتی تھیں۔ مولوی صاحب نے دینی لحاظ سے گاؤں کی جتنی بھی خدمت کی تھی، اس کا حق تو وہاں رہنے والے کبھی نہیں چکا سکتے تھے، مگر جتنا ان کے بس میں تھا اتنا کرنے میں انہوں نے بھی کبھی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ خاص کر زرینہ اور رضیہ کی شادی کے بعد تو گاؤں کی عورتیں اپنی بچیاں ان کی طرف بھیج کر ان کے گھر کے کام کروا دیا کرتی تھیں، تو مل جل کر ان کے گھر کا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اس قسم کے حالات میں ماہبانوں کی غیر موجودگی کو کب تک چھپایا جا سکتا تھا؟ باہر سے گزرتے چند بچوں کو خادم حسین نے اپنے پاس بلایا۔ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیں چھٹی دے دی۔ مولوی صاحب کو ہمارے آنے کی اطلاع دو۔ جی شاہ صاحب۔ دو بچے تیزی سے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ خادم حسین کی آمد کی اطلاع ملتے مولوی صاحب ننگے سر باہر آ گئے تھے۔ کوئی اطلاع شاہ صاحب؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ ہمیں افسوس ہے مولوی صاحب کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، وہ بولا۔ مولوی صاحب کے بوڑھے چہرے کی جھریاں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ شاہ صاحب، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری نواسی کو ڈھونڈ لائیں، وہ بہت بھولی بھالی معصوم ہے، اس پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ میری بیٹی کو پتہ چلے گا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، خدا کے لیے شاہ صاحب۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے خادم حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ نہیں مولوی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا خبر شاہ صاحب کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے؟ ہم نے ہمیشہ بہت صبر کیا ہے، مگر کب تک؟ اس بڑھاپے میں امتحان نہیں دے سکتے۔ وہ بچوں کی طرح شدت سے رونے لگے۔ خادم حسین چند لمحے انہیں تکتا رہا، پھر بولا۔ ہم نے خود گاؤں کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے، نیاز پور کے ہی نہیں، ساتھ والے گاؤں کی بھی لی ہے۔ آپ ہماری کچھ تو مدد کر سکتے ہیں۔ کسی پر شک ہوگا آپ کو، کہیں تو وہ جاتی ہوگی، کوئی راستہ تو دیں ہمیں تلاش کرنے کا۔ ابھی تو ہم مکمل طور پر اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جاتی سوائے حویلی کے، وہ تو اپنے چاچے تائے اور پھوپھی کے گھر بھی نہیں جاتی۔ صبح سے جو بھی آ رہا ہے وہ اس کے متعلق پوچھ رہا ہے، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں۔ صبح اس کا چاچا آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بانو کو اپنے گھر لے جائے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ بانو کہاں ہے؟ اسے شک ہو گیا کہ بانو گاؤں میں نہیں، ہمیں دھمکیاں دے کر چلا گیا، کہہ رہا تھا کہ اس کے تائے کو بھی لائے گا۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی پوچھ رہی تھیں۔ میری گھر والی کی حالت بھی بہت خراب ہے، صبح سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بار بار بانو کو آواز دیتی ہے۔ ابھی سرگوشیاں ہیں، کل تک تو سب کھلم کھلا اس پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے، اس کا دامن صاف داغدار ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کا گلا رن گیا تھا۔ آپ نے کہہ دیا ہوتا کہ وہ شہر چلی گئی ہے۔ خادم حسین ان کی بات سن کر کسی قدر جھلا گیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ وہ پوچھ لیتے کہ کس کے ساتھ گئی ہے تو کیا جواب دیتا؟ آپ یہاں رہے تو مسلسل اس قسم کے سوال پوچھتے رہیں گے سب۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ملانی جی فوراً شہر چلے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ بانو حویلی میں ریشمہ کے پاس ہے، اتنی دیر میں ہم آپ کے شہر جانے کا انتظام کرتے ہیں۔ مگر پیچھے سے بانو آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمیں کہاں ڈھونڈے گی وہ ہم سنبھال لیں گے۔ شہر میں آپ ہمارے بنگلے پر رہیں، بانو کا پتہ چلا تو ہم خود اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ آپ یہاں رہے تو بات زیادہ پھیلے گی اور بدنامی ہوگی۔ مولوی صاحب شش و پنج میں تھے۔ سوچیے مت مولوی صاحب، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ مولوی صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کرنا ماہبانوں کے حق میں اچھا ہوگا یا برا۔ یہاں سے جانے کو بھی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں چلے گئے تو پیچھے سے ماہبانو آ جائے گی اور انہیں نہ پا کر کہاں جائے گی۔ اس معاملے میں انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا، مگر خادم حسین نے بھی جو کچھ کہا تھا ٹھیک ہی کہا تھا۔ وہ تذبذب میں تھے، اور یہاں مسجد کا انتظام کون سنبھالے گا؟ انہوں نے نہ جانے کے لیے بہانہ بنا لیا تھا۔ وہ سب آپ ہم پر چھوڑ دیں، مسجد کا انتظام چلتا رہے گا۔ مگر میں لوگوں کو شہر جانے کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ میں تو بہت کم گاؤں سے نکلتا ہوں، اور اس طرح اچانک تو پہلے کبھی نہیں نکلا۔ مولوی صاحب، یہ سب باتیں کیا بانو کی عزت سے زیادہ اہم ہیں؟ خادم حسین نے جھلاہٹ کے عالم میں کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، انہیں تیاری کرنا تھی۔ ہاں، بڑی اماں کو بتانا مشکل مرحلہ تھا، جو خادم حسین کی آمد کی خبر سن کر ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ یا اللہ، میری بچی کو محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک میری بانو کی حفاظت فرمانا۔ وہ سجدے میں گر کر بلک بلک کر رونے لگی۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پرامید نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، مگر وہاں مایوسی، پریشانی اور دکھ کے سائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
اب بھی نہیں ملی میری بہپان، کہاں گئی وہ؟ جب رضیہ اپنی امانت مانگے گی تو کہاں سے لا کر دوں گی اسے؟ صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب چرپائی پر تقریباً ڈھہ گئے تھے۔ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا؟ کہیں ڈھونڈے نہ اسے؟ یا اللہ، ان کے گھروں پر بجلی کیوں نہیں گرتی جو میری معصوم بانوں کو لے گئے؟ ہائے، میں کہاں سے لاؤں اسے، کہاں ڈھونڈوں؟ بڑے شاہ صاحب نے ہمیں شہر چلنے کے لیے کہا۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ شہر جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ یہاں کون ہے جس میں اتنی ہمت کے بانوں کو اغوا کرے؟ انہوں نے ہی میری بچی کو اغوا کیا ہے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر سایہ لہرا گیا تھا۔ آہستہ بولو نیک بخت۔ آہستہ؟ میں کیوں آہستہ بولوں؟ ظلم بھی ہم پر ہوا اور اپنی زبانیں بھی ہم ہی سی لیں۔ اب یہ نہیں ہوگا مولوی صاحب، میں چلا چلا کر سب کو بتاؤں گی کہ پہلے زرینہ اور ابانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا ہر مرتبہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوگا؟ آہستہ بولو، ایک عزت ہی ہے ہمارے پاس، وہ بھی نہ رہی تو جیتے جی کسے منہ دکھائیں گے؟ مولوی صاحب تکن زدہ لہجے میں بولے۔ ہماری تو جتنی عزت اترنی تھی اتر گئی، اب عزت اترے گی تو حویلی والوں کی۔ میں ایک ایک کو ان کے کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، بلا تحقیق کسی پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بڑے شاہ صاحب تو خود پریشان ہیں۔ وہ اور مکرم شاہ صاحب ساری رات اسے ڈھونڈتے رہے۔ اغوا کرنے والے یہ زحمتیں نہیں اٹھاتے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا یہاں کون ہے؟ یہ سب انہوں نے کیا ہوتا تو وہ اس بات کو چھپاتے کبھی نہیں۔ وہ سینہ کڑ کر اقرار کر لیں تو میں اپنے رب کے حضور جھک کر نہیں انہیں بددعا دینے کے علاوہ کیا کر لوں گا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، مولوی صاحب نے کہا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے بڑی اماں کو لاہور چلنے کے لیے راضی کیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور مکرم کے پاس فیصلہ کرنے کا وقت بہت کم تھا۔ صبح سویرے یا تو اسے عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے بھائیوں کے ساتھ نکل جانا تھا یا پھر سب کو اس کام سے روک لینا تھا۔ پہلی بات تو آسان تھی، اس کام پر تو وہ سب راضی تھے، مگر اس قتل سے روک لینا آسان نہیں تھا۔ اماں جان کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے آبائی قبرستان میں چلا آیا تھا۔ اپنے بزرگوں کی آخری آرام گاہیں دیکھتے ہوئے وہ امداد علی کی قبر تک جا پہنچا۔ سنگ مرمر سے پختہ کی گئی یہ قبر دوسری قبروں سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھی۔ وہ وہیں ایک ٹھنڈی سل پر بیٹھ گیا تھا۔ ارد گرد دور دور تک خاموشی تھی، صرف کچھ پرندے تھے جو چہچہا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر قبرستان کا گورکن بھی ہاتھ باندھے چلا آیا۔ تم جاؤ، ہم تنہائی چاہتے ہیں، مکرم نے کہا۔ گورکن الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ تنہائی میں اس نے دور تک پھیلے ہوئے شہر خاموشاں کا جائزہ لیا تھا، جس کا ایک حصہ قبرستان سے بھر چکا تھا۔ کچھ قبریں پرانی تھیں اور کچھ نئی۔ آخر میں امداد علی کو لایا گیا تھا۔ پیر صاحب نے اس کے لیے بہترین سنگ مرمر منگوایا تھا۔ وہ بیٹھا کتنی دیر تک اسے تکتا رہا۔ ایک طرف بھائی کا خون تھا اور دوسری طرف بہن کے آنسو تھے۔ کچھ دیر پہلے کا واقعہ اس وقت بھی اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا جب اس نے ریشما سے پوچھا، پلیز ریشما، آپ ہی بتائیں، کیا آپ عبداللہ شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ریشما پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی، اور جب دوبارہ اس نے یہی سوال پوچھا تو ریشما کے حواس جواب دے گئے تھے۔ عبداللہ، 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 وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہیں بیٹھے ہوئے شام کے سائے گہرے ہو گئے۔ سورج چھپ گیا تھا، وہاں سے اسے زیب النساء پھپھو کی قبر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بنی مہر النساء پھپھو کی قبر۔ کیا ہماری حویلی کی گھٹن ایک دن ریشما آپی کو بھی اتنی کم عمری میں یہاں لا سلائے گی؟ اس نے سوچا تھا۔ یہ سوچ اس کے لیے سخت تکلیف دہ تھی۔ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے پر اسے احساس ہوا کہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امداد بھائی، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے خون سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا پاؤں گا۔ اس وعدہ خلافی کے لیے میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر اسے نبھا کر میں ریشما آپی کو جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس نے قبر کے پاؤں والی طرف سنگ مرمر کی ٹھنڈی سل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور مڑ آیا تھا۔ قبرستان اور حویلی کے درمیان صرف چند گز کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ احاطے سے باہر ہی نکلا کہ اس کی نگاہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے سفید داڑھی والے بوڑھے پر پڑی تھی۔ وہ وہاں اجنبی تھا، شاید کوئی مسافر ہو۔ مکرم نے سوچ کر آگے بڑھنا چاہا۔ سنو، بوڑھے نے پکارا تھا۔ مکرم رک گیا۔ آگ بجھانا چاہتے ہو نا؟ ہاں، یہ آگ یا تو تم بجھا سکتے ہو یا پھر تمہاری قیدی۔ مکرم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ اسے جانے دو۔ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں تو میری گمشدہ چیز مجھے دے دو گے؟ مکرم نے سوچا کہ بڑھاپے نے بوڑھے کا دماغ الٹا دیا ہے۔ نہ جانے کہاں کا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا وہ۔ باہر سردی بھی بہت تھی اور اتنی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس چتری ہوئی ایک قمیض اور تہبند تھا۔ وہ کمزور بھی تھا، شاید بھوکا بھی۔ اسے رات وہاں گزارنی پڑتی تو صبح تک اس کی اکڑی ہوئی لاش ہی ملتی، مگر وہ جیسے سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ تم مسجد یا مہمان خانے چلے جاؤ، کھانا ہماری سرکار سے پہنچ جائے گا، مکرم نے کہا۔ مانا کہ تم اس جگہ کے بادشاہ ہو، میں اوپر والے کی ایک ادنا مخلوق، مگر میں فقیر ہوں اور رب نہیں، مگر نہ میں فقیر ہوں نہ ہی بھیک منگا۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا تھا کہ جو آگ برسوں سے جل رہی ہے اسے تم بجھا دو گے، تم بھی اور تمہاری قیدی بھی۔
मुकर्रम ने उलझन से उसकी तरफ देखा। बज़ाहिर तो वो बूढ़ा अजनबी था, मगर ये मुमकिन था कि उससे दोनों भाइयों के दरमियान चली आ रही दुश्मनी की खबर होती। लेकिन दूसरी मर्तबा भी जब उसने कैदी का जिक्र किया तो मुकर्रम को चौंकना पड़ा था। तुम कौन हो? कहा ना कि अल्लाह ताला की अदना सी मखलूक। किसी अपनी चीज़ ढूंढते ढूंढते फ़कीर बन गया। क्या ढूंढ रहे हो? मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी मोहब्बत खो गई है। मोहब्बत? हाँ, नगरी नगरी घूम चुका हूँ। यहाँ भी बहुत तलाश किया, अब फिर तलाश करने आया हूँ। देखो, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाई है। क्या तुम फ़कीर पर इस कदर एहसान भी नहीं करोगे कि मेरी मोहब्बत की तलाश में मेरी मदद कर दो? मुकर्रम इस शख्स के बारे में कोई राय कायम करने में नाकाम रहा था। या तो वो बहुत पहुंचा हुआ शख्स था या फिर वो बहुत प्राड़। मुकर्रम का जहन ऐसा था कि दूसरे इम्कान के बारे में ज़्यादा गौर कर रहा था। अपनी मोहब्बत की तलाश में मैंने कोना कोना छान मारा। उसने आ भरी थी। बस उस चार दीवारी के अंदर नहीं झांका। तुम इजाज़त दो तो एक नज़र देख लूँ, शायद यहीं मिल जाए। ये कब्रिस्तान है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुकर्रम बोला था। यहाँ सब खोया नहीं जाता, पाया भी जाता है। आज तुम खाली हाथ अंदर गए थे, मगर खाली हाथ वहाँ से लौटे नहीं। तुम्हारा दिल और तुम्हारा दामन मोहब्बतों से भरा हुआ है। शायद मेरी मोहब्बत भी यहाँ मिल जाए। मुकर्रम उसे देखता रह गया। क्या वो बूढ़ा दिल के भेद जान लेता था? खुलकर बात क्यों नहीं करते? वो झल्ला उठा था। मैं एक बहुत अदना सा बंदा हूँ। लोगों की मोहब्बत खो जाए तो वो दर दर भटकने के बाद अदना मोहब्बत से आला मोहब्बत की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं आज तक उसी की मोहब्बत की तलाश में हूँ, इसके अलावा कोई आरजू ही नहीं। मुकर्रम सोच में पड़ गया। ये बूढ़ा अजीब सा था, इसके दिल के भेद जान लेता था, मगर अपनी मोहब्बत की तलाश के लिए उससे मदद का तालिब था। आओ और आकर इस चार दीवारी में झांक लो, फिर आखिर उसने कहा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो उठते हुए बोला और लंगड़ाते हुए कब्रिस्तान के फाटक में दाखिल हो गया। मुकर्रम उसके पीछे पीछे चलता गया था। अचानक बूढ़ा रुका और चीख कर एक कब्र के करीब बैठ गया था। मुकर्रम भी ठहर गया। तुम्हारी तलाश में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, किस किस जगह तुम्हें तलाश किया। मुझे क्या खबर थी कि तुम इतनी गहरी, इतनी मीठी नींद में हो। मुकर्रम की निगाह बेख्तियार कुत्बे की तरफ उठी थी। सैयदा सकीना बतूल बिनते जहानिया शाह, वो उसके बाबा जान की फुप्पो की कब्र थी। बूढ़ा आंसू बहा रहा था। मुकर्रम समझ नहीं पा रहा था कि वो खुशी के आंसू थे या गम के। उसे अपनी तलाश की तकमील की खुशी थी या फिर पाकर खो देने का गम। मुझे यहाँ खड़े रहने का कोई हक नहीं। इस बूढ़े को अपनी खुशियों और गमों के साथ तन्हा छोड़ देना चाहिए। उसने सोचा और वापसी के लिए पलटने लगा। जैसे तुमने बिछड़े हुओं को मिलाया है, इसी तरह मौला तुम बिछड़े हुओं को मिलाए, बूढ़े ने उससे कहा। मुकर्रम हवेली में वापस चला आया था। उसका दिल बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि जैसे अचानक ही वो वंडरलैंड में दाखिल हो गया। इस जगह और इसमें बसने वालों को इसने कभी इस रुख से तो देखा ही नहीं था। ये तो तय है कि अब्दुल्ला को कत्ल नहीं करना, मगर ये कत्ल रोका कैसे जाए? अपने कमरे में आकर उसने सोचा था, क्या महबानों को आज़ाद कर दूं ताकि वो जाकर अब्दुल्ला को इस मंसूबे के मुतालिक खबर कर दे? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। पिछली मर्तबा उसे मालूम हुआ तो नुकसान हमने ही उठाया था। ये दुश्मनी ख़त्म होने की बजाय बढ़ेगी। फिर क्या किया जाए? जो कुछ भी करना हुआ वो हमारी तरफ से ही करना होगा। भाइयों को किसी बात या दलील से कायल करना, वो भी इस कदर मुख्तसर मुद्दत में, मुमकिन ही नहीं। सोच सोच कर उसे ख्याल आया था, अगर अपनी हवेली में परेशानी पैदा कर दी जाए तो सब इसी उलझन में उलझ जाएंगे और कत्ल का मंसूबा अल्तवा में पड़ जाएगा। तब तक इतना मौका तो होगा कि भाइयों को कायल किया जा सके। यह ख्याल आते ही वो अपना रिवॉल्वर लेकर आ गया था। खादिम हुसैन महबानों की तरफ से सख्त परेशान था। मौलवी साहब को तो उसने बहुत सी तसल्लियाँ और दिलासे देकर लाहौर भिजवा दिया था, मगर खुद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। वो तो इस तरह गायब हुई कि अपने पीछे कोई सुराख में नहीं छोड़ा था। वो सोचता था कि किसी ने उसे अगवा कर लिया, और कभी ये ख्याल आता कि शायद वो लाहौर चली गई हो, मगर उसे अगवा कौन कर सकता था? उसने इर्द गिर्द के 5 गाँव की तलाशी भी ले ली थी। गाँव में होने वाली अगवा की वारदातों का कुछ ना कुछ तो बस मंज़र ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है। पर यहाँ ऐसी कोई बात ना हुई थी, और वो इतनी गैर जिम्मेदार भी नहीं कि किसी से कुछ कहे बगैर और सुने बगैर ही मगरिब के वक्त लाहौर के लिए निकल जाए। इसके पास पैसे भी ना होंगे। इसका तमाम तर सामान तो यहीं पड़ा है। सारा कुछ तो सारा वक्त रेशमा के साथ गुजारने के बावजूद उसने इस सिलसिले में उसे कुछ ना बताया। ये मामला बेहद उलझा हुआ था और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे सुलझाए। एक मर्तबा फिर रेशमा से बात करने के गर्ज से वो अम्मा जान के कमरे की जानिब चल दिया था। अम्मा जान उस वक्त इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। रेशमा उन्हीं के बिस्तर पर सो रही थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दवा देकर सुलाया है, इसे तंग मत करना, अम्मा जान ने कहा। मगर अम्मा जान, ये मामला बहुत ज़रूरी है। महबानों का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में रेशमा से पूछूं। शायद अपनी गुफ्तगू के दरमियान उसने किसी ऐसी बात का जिक्र किया हो जिससे कुछ अंदाज़ा हो सके। सुबह देखी जाएगी, इस वक्त उसे तंग मत करो।
اماں یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ یہاں ایک لڑکی کی زندگی اور عزت کا معاملہ ہے، آپ تو ایسے کبھی نہیں کرتی۔ اسے ان کی بے نیازی سے تعجب ہوا تھا۔ میرے لیے میری اولاد سب سے زیادہ اہم ہے اور بس، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں بابا جان کب آئیں گے، وہ جھنجھلا گیا۔ کتنی پریشانیاں اکٹھی نازل ہو گئی ہیں، بابا جان ہر معاملہ سنبھال لیتے ہیں اور مجھ سے تو ایک مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ ابھی صبح کا بھی پروگرام ہے اور مکرم اور نوازش دونوں سارا دن سے غائب ہیں۔ اماں ریشمہ ہی نہیں، میں بھی آپ کی اولاد ہوں۔ اگر میں ماہبانوں والا مسئلہ حل نہ کر سکا تو سوچوں گا کہ بابا جان کی گدی پر بیٹھنے کا میرا کوئی حق نہیں اور میں خود اس گدی سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو خادم؟ اماں جان نے دل تھام لیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ اماں جان نے لاچاری سے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر ریشمہ کی طرف۔ ابھی ریشمہ کی طرف ان کا ہاتھ بڑھا بھی نہیں کہ فائر کی آواز گونجی تھی۔ یا اللہ خیر! اماں جان ہول گئی تھی۔ گولی یہیں کسی کمرے میں چلی ہے، خادم حسین نے کہا اور تیزی سے اس کی خوابگاہ سے نکل گیا تھا۔ باہر نکل کر یہ پتہ چلانا مشکل نہیں تھا کہ گولی مکرم کی خوابگاہ سے چلی۔ وہ وہاں پہنچا تو پہلے سے ہی بہت سے ملازمین وہاں موجود تھے۔ مکرم کا بایاں بازو خون میں لت پت تھا اور وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی کراہیں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کا ریوالور بھی پڑا ہوا تھا۔ فوراً گاڑی نکالو، خادم حسین نے چلا کر ملازمین سے کہا اور خود مکرم کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ میں چل سکتا ہوں، مکرم نے نقاہت سے کہا۔ نہیں، تمہارا بہت خون بہہ رہا ہے، وہ بولا تھا۔ آگے پیچھے گن مینوں کی گاڑیوں کے درمیان ان کی جیپ تیزی سے ملتان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہوا کیسے مکرم؟ خادم حسین نے پوچھا۔ میں ریوالور صاف کر رہا تھا، گولی چل گئی۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے ریوالور کوئی نئی اور انوکھی چیز تو نہیں کہ صفائی کرتے ہوئے چل جائے؟ مجھے پتہ نہیں چلا، مکرم نے کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے بازو میں ہر گزرتے پل کے ساتھ درد شدید ہوتا جا رہا تھا۔ خون سے اس کی قمیض سرخ ہو چکی تھی، بری طرح سے ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ ہسپتال میں مرہم پٹی کر کے اور دوائیں دے کر اسے فارغ کر دیا گیا۔ زخم گہرا تھا مگر تشویشناک بات نہیں تھی۔ واپس آتے ہوئے خادم حسین خاموش تھا۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہیں بھائی؟ مکرم نے کہا۔ ہر کام غلط ہو رہا ہے، بابا جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ پہلے ہی کم پریشانیاں تھیں کہ اب تم بھی زخمی ہو گئے۔ ریشمہ الگ بخار میں پھنک رہی۔ ماہبانو ایسے غائب ہے جیسے وہ کبھی یہاں آئی ہی نہ ہو۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ پھر عبداللہ کے قتل کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ بابا جان آ کر پوچھیں گے تو ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کی ایک لمبی لسٹ رکھنی پڑے گی۔ شاید 4 دن رہ گئے زمینوں کے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں۔ یہ فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہے۔ کھڑی فصلوں والی زمینیں حیدر علی کو دینے کے خیال سے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ عبداللہ کو عدالت کے فیصلے سے قبل ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔ مکرم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ افسوس تو مجھے یہ ہے مکرم کہ تم نے بجائے مجھے سپورٹ کرنے اور میرا ساتھ دینے کے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم ریوالور صاف کرتے ہوئے زخمی نہیں ہو سکتے، وجہ کچھ اور ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ تم جانتے ہو کہ اس وقت تمہارے زخمی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ مکرم کھڑکی سے اندھیرے میں پیچھے بھاگتے ہوئے درخت دیکھنے لگا۔ میری بات کا جواب دو، کیوں نہیں دے رہے؟ جواب تو مجھے دینا ہی ہے مگر میرے پاس مناسب الفاظ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی صحیح لفظوں کے انتخاب پر توجہ نہیں دی۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے تم سے ادبی شہپارہ تخلیق نہیں کروانا۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں میرے سوال کا جواب دے دو۔ خادم حسین نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ شاہ کو قتل کیا جائے اور نہ ہی میں اسے قتل ہونے دوں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری جواب طلبی اتنی جلدی ہو جائے گی۔ خیر اچھا ہی ہے۔ خادم حسین نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ ابھی تو حواسوں میں آیا ہوں۔ میں بہت سی حقیقتوں سے بے خبر تھا مگر جب ان کا علم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے۔ میری نفرت میری محبتوں کے مقابلے میں بہت ادنا ہے، اسی لیے میری محبتیں نفرتوں پر غالب آ گئیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ریشمہ آپی حویلی میں کس گھٹن کا شکار ہے۔ بابا جان نے خود ان کی منگنی کی تھی عبداللہ کے ساتھ اور یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں تھا، اس میں حیدر علی کی مرضی بھی شامل تھی۔ پھر اب ریشمہ آپی کو ان کے حق سے محروم کر دینا کوئی انصاف کی بات نہیں۔ کس قدر ظلم ہوگا ان کے ساتھ اگر سخاوت بابا کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اور ان کی شادی ان سے برسوں چھوٹے بچے کے ساتھ کر دی گئی۔ کیا خوشیوں کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ کیا ہماری طرح ان کی خواہشیں نہیں ہوں گی کہ ایک گھر کی بھرپور خوشیاں دیکھیں؟ آپ کو ماہبانو پسند آ گئی، سب نے زینی کو منتخب کر لیا، سب نے اپنی مرضی چلائی مگر ہم میں سے کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کی کیا انہیں بھی کوئی پسند ہے یا نہیں۔ ہم اپنی زندگی کے متعلق دوسروں کے کیے ہوئے فیصلے پسند نہیں کرتے مگر ان کے لیے اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ ان کی زندگی کی لگامیں آج بابا جان کے ہاتھ میں ہیں، کل آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنی خوشیوں کے لیے خود کوئی فیصلہ کر سکیں؟ کوئی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو یا نہیں؟ کسی کی سوچ پر تو پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے نا۔ وہ بھی اپنے بارے میں سوچتی ہیں، انہیں بھی ایک گھر کی آرزو ہے اور ان کے خوابوں کے اس گھر کی تکمیل عبداللہ شاہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ خادم حسین نے گاڑی سڑک کنارے روک دی تھی۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ جانا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی دنیا سے ہٹ کر کبھی کسی اور کی طرف بھی دیکھیں۔ میں ذرا موٹے دماغ کا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی اور باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی
ورنہ یہ سب بہت پہلے ریشما آپی کی آنکھوں اور ان کے چہرے سے پڑ سکتا تھا، مگر مجھے ضرورت پڑی کہ اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کریں اور انہوں نے کیا۔ مکرم نے کہا۔ اس نے اپنے منہ سے کہا یہ؟ خادم حسین نے ہولے سے پوچھا۔ خادم حسین کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ خاموشی کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، پر سگریٹ سلگا لیا۔ مکرم چپ چاپ اسے سگریٹ کے کش لیتے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سگریٹ کا بقیہ حصہ باہر کی طرف اچھال دیا۔ اندھیری ٹھنڈی سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ان کے باڈی گارڈز کی گاڑیاں ان سے کچھ فاصلے پر رکی ہوئی تھیں۔ ریشما کی زندگی کی لگامیں بابا جان کے ہاتھ میں ہیں، یہ درست ہے، مگر یہ درست نہیں کہ کل میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ خادم حسین نے کہنا شروع کیا۔ میں اس بات کا قائل ہی نہیں، لیکن میں بابا جان کے اختیارات کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حویلی کی بعض روایتوں سے مجھے شدید اختلاف ہے، اور بات کو تو میں بہت پسند کرتا۔ بہرحال پرسنل لیول پر میری پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے اس سیٹ اپ پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ جو روایتیں قائم ہیں وہ ویسے ہی قائم رہیں گی۔ مطلب آپ اس کے لیے تیار نہیں؟ مکرم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں، فی الحال اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر بابا جان راضی ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر نہیں تو پھر سب ان کی یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی۔ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں ان کے کسی ایسے حکم کی پابندی کروں گا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سیٹ اپ کو بدل نہیں سکتا مکرم، خادم حسین نے کہا۔ مجھے نہ تو اس سیٹ اپ سے دلچسپی ہے اور نہ ہی اس بات سے کہ ان میں کون کیسے کیسے کچلا جا رہا ہے۔ میری دلچسپی صرف اماں جان اور ریشما آپی سے ہے۔ مجھے کوئی انقلابی بننے کا شوق نہیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں چہرے پر کبھی دکھ کی پرچھائیاں نہ دیکھوں، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ خادم حسین اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجاتے بولا تھا۔ پہلے سبت اور اب ریشما، قدرت بھی بعض اوقات عجیب و غریب ہی کھیل کھیلتی ہے۔ مکرم خاموش رہو۔ وراثت میں جو گدی میرے حصے میں آئی ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں۔ تم اس سیٹ اپ میں صرف مخصوص افراد کو بچانا چاہتے ہو، جبکہ میری نگاہ پورے سسٹم پر ہے۔ حاکم، محکوم، آقا اور غلام کا یہ سیٹ اپ ہماری حویلی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور جب بات بقا کی آ جاتی ہے تو کچھ کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ حویلی کے اندر کا سیٹ اپ یہی کڑوے گھونٹ ہیں، اگر انہیں بدل دیا نا مکرم تو ساری عمارت ڈھہ جائے گی۔ بہنوں کی شادیاں نہ کر کے، ان پر سورج کی روشنی اور ہوا کو بند کر کے ہم کس سیٹ اپ اور کس سسٹم کو بچا رہے ہیں؟ کیا یہ سسٹم انہی باتوں پر کھڑا ہے؟ آپ کو جو کڑوے گھونٹ پلوانے ہوں اپنی بیٹی کو پلوا دینا، میری بہن کے ساتھ مزید یہ سلوک نہیں ہو سکتا۔ مکرم کا انداز فیصلہ کن تھا۔ خادم حسین نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی ضدی اور اپنی بات منوانے کا عادی مکرم تھا جو عبداللہ کو قتل کرنے کے بجائے صرف ریشما کی خواہش پوری کرنے کی خاطر خود کو گولی مار بیٹھا تھا۔ اسے کچھ کہنا یا سمجھانا فضول تھا۔ اس معاملے میں تو خود خادم حسین نے بھی اپنی رائے محفوظ رکھی تھی۔ اسے بابا جان کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ اس فیصلے کو سب سے منوا لیتا۔ ابھی مکرم سے خواہ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے چاہا کہ اس بات کو فی الحال ہنسی مذاق میں اڑا دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی میری کوئی بیٹی ہوئی تو تم اس کی خاطر بھی یہی سب کر گزرو گے جو آج ریشما کے لیے کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میری شادی ہو، اور یہ تب تک تقریباً ممکن نہیں جب تک ماں بانوں کا پتہ نہیں چل جاتا۔ اس نے شگفتگی سے کہا۔ ماں بانوں؟ مکرم کو اچانک اس کا خیال آیا۔ ہاں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل ویسی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اس میں واقعی بہت شان اور تمکنت ہے، برے سے برے حالات میں بھی وہ جھکی نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے لگا، مگر مجھے اس کا یہ ضدی پن اچھا لگا ہے۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو وہ حویلی کی بہو بننے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے کہ جب میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو شدید پیاس کے باوجود اس نے وہ پانی پھینک دیا، ایک قطرہ نہیں پیا، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا لہجہ کتنا سچا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان کتنا کامل ہے۔ مجھے ریشما آپی کے بعد 2 ہی لڑکیاں اچھی لگی ہیں، ایک زینی اور دوسری ماہ بانو۔ مجھے نہیں معلوم کہ زہرہ کیسی ہے، مگر میری زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی شادی ماہ بانو سے ہی ہو۔ خادم حسین بے یقینی اور تعجب کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے تم نے مکرم، تم نے؟ وہ بات پوری نہ کر سکا۔ ہاں، اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اس کے بارے میں کتنا پریشان تھا میں۔ یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ وہ مجروح لہجے میں بولا تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسی کوئی بات نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے آپ سے حقیقت چھپائے رکھی ہے، مگر اس کے اغوا کا مقصد تو وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ خادم حسین نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ وہ عبداللہ کے قتل کے منصوبے کی خبر دینے جا رہی تھی۔ اندھیرے میں مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون ہے۔ ڈیرے پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ مہپانو تھی، وہاں وہ بالکل محفوظ ہے۔ میں نے نوازش کو سختی سے اس بات کی تاکید کی ہے، اس کی وہاں پر موجودگی کے متعلق میرے اور نوازش کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پایا، مگر اسے اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ اسے یہ بات ریشما آپی نے کریمن کے ذریعے بتائی تھی۔ ریشما آپی کو کریمن نے اور کریمن کو رمضان نے بتایا تھا۔ مکرم نے کہا۔ تم نے اس بارے میں مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟
تمہیں معلوم تھا میری پریشانی کے متعلق؟ اب کہاں ہے وہ وہی ہے۔ آپ کو کچھ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس بارے میں کسی فیصلے تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ریشما آپ ہی عبداللہ کو بچانا چاہتی تھی اور غالباً انہی کی خواہش پر وہ صحیح خبر دینے جا رہی تھی۔ میرے لیے انکشاف خاصا تکلیف دہ تھا جو اب جانتا ہوں۔ وہ پہلے جانتا تو شاید مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ تم نے بہت برا کیا مکرم، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اترو نیچے۔ خادم حسین کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تو صرف I don't want explanations۔ تم بھی صفائیاں مت پیش کرو، اس نے تیزی سے کہا۔ مکرم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور باڈی گارڈز کے پیچروں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خادم حسین اپنی نسان پیٹرول سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا تھا۔ نیاز پور پہنچ کر خادم حسین حویلی کی طرف جانے کی بجائے ڈیرے کی طرف گاڑی لے گیا تھا۔ مکرم بھی باڈی گارڈز کو اتار کر صرف ڈرائیور کے ساتھ ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ دونوں جیپیں تقریباً ساتھ ساتھ وہاں پہنچی تھیں۔ خادم اسے نظر انداز کر کے اندر بڑھ گیا تھا۔ تم جاؤ، مکرم نے ڈرائیور سے کہا اور خود بھی اندر چلا آیا تھا۔ نوازش کمرے میں صوفے پر لیٹا پرائم سپورٹس سوئمنگ کے مقابلے دیکھ رہا تھا۔ خادم حسین اور اس کے پیچھے مکرم کو آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آئے بھائی، یہ کس بور کام پر لگا دیا آپ نے؟ کہاں ہے بانو؟ خادم حسین کے تیور کچھ اچھے نہ تھے۔ نوازش نے الجھن زدہ نگاہوں سے مکرم کی جانب دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ بانو کہاں ہے؟ لہجہ بہت سخت تھا۔ خادم بھائی کو چابی دے دو نوازش، مکرم نے کہا۔ پھر خادم حسین سے مخاطب ہوں، وہ ماسٹر بیڈ روم میں۔ نوازش نے چابی اس کی طرف بڑھا دی اور بولا، میں نے اسے کھانا پہنچا دیا تھا مگر اس نے نہیں کھایا۔ خادم حسین تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا اور لاک میں چابی گھمائی۔ دروازہ کھلا تو ماہبانو نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خادم حسین اسے دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر نقاہت اور تھکاوٹ کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گالوں پر آنسوؤں کے نشان، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، بال الجھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے۔ پہلے چند لمحے وہ اسے مکرم اور نوازش کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر ذہن پر چھائی دھند کو دور کرنا چاہا۔ چوں ہی اسے احساس ہوا کہ وہ تینوں وہاں موجود تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے چلی گئی۔ خادم حسین اس کی طرف بڑھا۔ میرے نزدیک مت آنا، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ سر جھٹک کر دوبارہ آنکھوں کے آگے آتے اندھیرے کو دور کرنا چاہا۔ کنپٹیاں سہلائیں مگر نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور وہیں قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ذہنی کلیئرنس کروا کر باہر نکلی تو سامنے ہی بابا جان کھڑے تھے۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ بابا جان، میں آپ سے بات نہیں کرتی، آپ سب مجھے بھول گئے تھے، کسی کو یاد نہیں آئی میری۔ وہ رو پڑی تھی۔ تمہیں بھول سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں کہتی رہی کہ وہاں آ جائیں مگر میری بات نہیں مانی کسی نے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سب کو کتنا مس کر رہی تھی، مگر آپ سب کو بھلا کیا پرواہ، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں نا۔ وہ مسلسل شکوے کر رہی تھی۔ ہم سب نے بھی تمہیں بہت مس کیا ہے بیٹا، گڑیا اور تمہیں دونوں کو، مگر کیا سارا سمندر یہیں بہانے کا ارادہ ہے؟ گھر نہیں چلنا؟ اس نے ہتھیلی کی پت سے آنکھیں صاف کی اور ان کی طرف دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بابا جان، میں اتنی خوش ہوں یہاں، میرا تو بس ہی نہیں چل رہا کہ پلک جھپکتے میں یہاں آ جاتی۔ راستہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، اٹلانٹک اوشن تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں تو تھک گئی اتنا سمندر دیکھ دیکھ کر۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اچھا لگتا مگر اب نہیں۔ ابھی تو غصہ آ رہا تھا کہ راستہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ حسب عادت تیز سے بول رہی تھی۔ کار میں بیٹھتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اماں جان اور بھائی جان کہاں ہیں؟ وہ وہی گاؤں میں ہے، بابا جان نے جواب دیا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھولے نہیں ہیں، یہ پرواہ ہے آپ لوگوں کو میری۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آتے ہی آپ سب کو دیکھوں گی۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ بیٹا ایسی بات نہیں، تمہیں تو سب لینے آنا چاہتے تھے مگر تمہاری اماں جان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں تھا، میں نے انہیں منع کر دیا آنے سے، اور پھر ظاہر ہے کہ کسی کو تو ان کے پاس رہنا تھا نا، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ کسی نے زینی کے اس طرح چلے آنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اسے دیکھ کر وہ خود ہی اپنی بات بھول گئے تھے۔ تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ ابھی ہم گاؤں جائیں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی یہاں سے ہی گھر چلیں گے، میں سفر سے کچھ تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد واپس جائیں گے۔ تم فون پر اپنی اماں جان اور بھائی سے بات کر لینا۔ ہاں، مجھے سب کو فون کرنا ہے، اس نے کہا تھا کہ پہنچتے ہی۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے کہتے رک گئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید بابا جان کو اس کی بات اچھی نہ لگی۔ ایک تو یہ بہت مشکل ہے، یہاں ہر بات اتنا سوچ سوچ کر کرنا پڑتی ہے۔ بابا جان جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں مگر اماں جان کا تو بلڈ پریشر سب کا نام سنتے ہی ہائی ہونے لگتا ہے۔ زینی نے سوچا تھا۔ گڑیا ٹھیک ہے؟ بابا جان نے پوچھا۔ جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے بابا جان، وہ اتنا محسوس نہیں کرتی، سب کی غیر موجودگی کو کرتی ہے مگر کم۔ مجھ سے تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، سب اتنے یاد آتے تھے، اتنا ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں یہاں بھائی کو خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، ایک ہی تو بھائی ہے میرا۔ یہ سب سوچتے تھی تو پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ کبھی میں چاہتی ہوں کہ گڑیا جیسی ہو جاؤں اور ہر جگہ ایڈجسٹ کر جاؤں،
کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ زینی نے گھر میں گھستے ہی پہلا کام یہ کیا کہ فون اپنے گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابا جان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے سب زہرا، اماں جان اور عبداللہ سبھی سے بات کی تھی، پھر اٹھ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئی تھی جو چائے پی رہے تھے۔ میں نے بات کر لی بابا جان، اماں جان کہہ رہی تھی کہ اڑ کر گاؤں پہنچ جاؤں۔ اس نے بہت خوشی اور شوق سے بتایا۔ بس بیٹا، ابھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، وہ بولے تھے۔ میں نے اماں جان کو بتایا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ پھر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ زینی کی بات منہ میں ہی رہ گئی کہ ملازم دروازے پر نمودار ہو۔ ہاں نور محمد، کیا بات ہے؟ بابا جان نے پوچھا۔ شاہ صاحب ایک خبر ہے۔ کیا خبر؟ پیر صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ کلینک میں داخل۔ کیا؟ بابا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ زینی کا رنگ فک ہو گیا۔ بڑے بابا جان کو؟ او گاڈ، کیسی حالت ہے ان کی؟ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے جی، اور انہوں نے کسی کو بھی یہ بات بتانے سے منع کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ بڑے شاہ صاحب خادم حسین کو بھی علم نہیں، نور محمد نے بتایا۔ اب کیا ہوگا بابا جان؟ سب سنے گا تو بہت پریشان ہوگا، وہ تو ہے بھی اتنی دور۔ زینی بیٹا تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں، بابا جان نے کہا۔ آپ بڑے بابا جان کے پاس جا رہے ہیں نا؟ ہاں میں جلدی آ جاؤں گا، وہ بولے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی بابا جان، وہ فوراً تیار ہو گئی۔ پتہ نہیں وہاں کیسے حالات ہوں گے، اور پھر تم تھکی ہوئی ہو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں تمہیں آ کر لے جاؤں۔ میں بالکل تھکی ہوئی نہیں ہوں، اور بابا جان حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمارا فرض ہے کہ ایسے وقت میں ان کے پاس جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ اگر یہاں ریشما آپی ہوتی تو کیا وہ نہ جاتی؟ اور پھر سب سنے گا تو کیا اسے اچھا لگے گا کہ میں یہاں ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس نہیں گئی؟ اس نے انہیں قائل کرنے کے لیے پورے جوش سے کہا۔ بابا جان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہتھیار ڈال دی۔ چلو، تھینک یو، وہ خوش ہو گئی تھی۔ ان کے ذہن میں کہیں یہ خیال بھی ابھر رہا تھا کہ شاید اسی طرح حالات بہتر ہو جائیں، شاید ان سب کو ان کی کھوئی ہوئی خوشیاں مل جائیں، شاید زینی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، شاید یہ آگ بجھ جائے جو عبداللہ کے دامن تک پہنچ چکی ہے۔ مریض کے پاس آپ جا تو سکتے ہیں مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان سے زیادہ بات مت کیجیے گا، اور خاص کر ایسی کوئی بات مت کیجیے جو ان کے لیے اچانک بڑی خوشی یا پھر شوق ثابت ہو، ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زینی نے بابا جان کی آستین پکڑ رکھی تھی اور ان کے پیچھے قدرے چھپی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کی آنکھیں بند تھیں، اندر ان کے دو خاص ملازمین موجود تھے۔ انہیں آتے دیکھ وہ ایک دم مستعد ہو گئے۔ وہ دونوں ہی مسلح تھے۔ بابا جان انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھے اور کتنی دیر تک خاموشی کے ساتھ پیر صاحب کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ جان بوجھ کر برا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر حالات نے ان کے درمیان اتنی گہری خلیج حائل کر دی کہ ملنا تو دور کی بات، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ لیکن آج ان کے دل میں کچھ پگھل سا رہا تھا۔ دوریاں کتنی گہری سہی، پر وہ دونوں سگے بھائی تھے، ان کا خون ایک تھا۔ وہ وقت بھی تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کر سکتے تھے۔ اب تک وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کا پردہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کی غلط سے غلط بات کی تشریح اس طرح کرتے کہ بظاہر وہ بالکل بے قصور دکھائی دینے لگتے۔ محبت تو اب بھی ان کے دل میں بہت تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ انہیں یہ محبت اپنے دل میں دفن کرنی پڑی تھی۔ ان کے سامنے اپنی اولاد اور ان کی سلامتی بھی تو تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب بھی وہ ملنے آ گئے، مگر کیا ضروری تھا کہ ملنے کے لیے کسی حادثے، کسی دکھ، کسی تکلیف کا انتظار کیا جائے؟ وہ چند قدم آگے بڑھے اور جھک کر پیر صاحب کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ آنسو قطرہ قطرہ ان کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ مہابانوں کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، مگر اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کی نکاہت اور کمزوری بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد اسے کبھی کبھار ہلچل کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کبھی گلاس زور سے میز پر رکھا جاتا اور آواز آتی، چپ، آہستہ، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ کبھی کمرے کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس وقت کہاں تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آہستہ بند کرنا دروازہ، دبی دبی مردانہ سی آواز آئی تھی۔ یہ آواز پہلے بھی وہ سن چکی تھی۔ ہر آنے جانے والے کو خاموشی کی ہدایت دینے والا یہی شخص تھا، جس کی آواز وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ اماں جان کو بتا آئے ہو کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ اسی آواز نے غالباً آنے والے سے پوچھا۔ جی، دوسری آواز آئی تھی۔ انہیں تسلی دینے میں دیر لگی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر آنے والے نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ہوش نہیں آیا ابھی تک، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ دوبارہ خاموشی کا ایک وقفہ آیا تھا، پھر آنے والے نے کہا، میں آپ سے سوری کرنے آیا، مگر اب تو آپ کو میری سچائی کا یقین آ جانا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، یہ بالکل محفوظ ہے، اس بات پر تو میں یقین کر لوں گا، مگر اور کون کرے گا؟ آج اسے یہاں آئے ہوئے 1 دن اور 2 راتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے اس کے نانا نانی کو تو شہر بھجوا دیا، مگر کیا اس سے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو یقین ہے نا، اور یہی بات اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا تو اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑتی۔ آنے والے نے کہا، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بس خادم بھائی، یہی تھا آپ کا جذبہ؟
قصور میرا ہے، اس کا نہیں، اور آپ تو اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر پا رہے جس میں یہ بے قصور ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ میں اب بھی اس کے لیے ایسے ہی سوچتا ہوں جیسے اس سے پہلی مرتبہ ملنے کے بعد سوچا تھا۔ میں اب بھی اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ہوگی کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے جو بالکل بے گناہ ہے۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی تک نہیں پیا۔ نوازش اپنی جگہ شرمندہ ہے کہ اس نے دوسری مرتبہ سے کھانے کا پوچھا بھی نہیں۔ آنے والے نے کہا، کوئی فرق نہ پڑتا اس سے بھی، کمرے میں ریفریجریٹر موجود تھا اور اس سے بھی بہت کچھ کھانے کے لیے۔ اس گفتگو کے بعد کمرے میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کی بات چیت سے مہمانوں کو یہ اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ کمرے میں اس کے علاوہ مکرم اور خادم حسین تھے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن پر چھائی دھند بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتی جا رہی تھی۔ تو نمائش والے روز خادم حسین کی بات کا اصل مطلب یہ تھا؟ اس نے سوچا، کیا کہہ رہا تھا مکرم مجھ سے؟ بس خادم بھائی یہی تھا آپ کا جذبہ؟ اور خود خادم حسین کیا کہہ رہا تھا کہ میں ابھی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میری قسمت میں؟ ذہنی سکون ہے بھی یا نہیں؟ کتنے امتحانوں سے اور گزرنا ہوگا؟ عبداللہ تم کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ، کہیں سے آ جاؤ۔ اس نے سوچا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہو گئی تھی مگر کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ بند آنکھیں بھی پناہ کا بہت بڑا ذریعہ تھیں۔ وہاں کون تھا اور کون نہیں، وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش یہ صرف ایک بھیانک خواب ہو اور آنکھیں کھلتے ہی ہر منظر تبدیل ہو جائے۔ میں اپنی دنیا میں لوٹ سکوں جہاں یہ تاریک دن اور رات نہ ہو، جہاں سب میرے اپنے ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے، میرا خیال رکھتے، جنہیں میری پرواہ ہے۔ اماں، ابا جی، میرے دوست۔ اس نے سسکیاں بھری تھیں اور اس نے سسکیاں اپنے اندر ہی دفن کرتے سوچا۔ نرس دوا لے کر آ گئی تھی مگر پیر صاحب لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بھائی جان دوا لے لیں پلیز، بابا جان نے کہا، مگر پیر صاحب نے آنکھیں موند لی۔ یہ دوا بالکل نہیں لے رہے، اس طرح تو یہ ٹھیک نہ ہو سکیں گے۔ زینی جو اب تک بابا جان کی آستین پکڑے بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائے میں دیتی ہوں، میرے ہاتھ سے لے لیں گے۔ اس نے دوا لے لی اور پیر صاحب کے قریب آ گئی۔ پلیز بابا جان میرے ہاتھ سے دوا لے لیں، یہی سوچ لیں کہ میری جگہ ریشمہ آپی ہیں۔ کیا وہ برداشت کر سکتی ہیں کہ آپ بیمار رہیں؟ نہیں نا، تو پھر بھلا میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ پیر صاحب نے آنکھیں کھولی، دو آنسو آنکھوں کے گوشوں سے نکلے اور بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے انہیں بہت احتیاط سے دوا کھلا دی تھی۔ پیر صاحب نے اپنے بستر پر اپنے قریب اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی اور اسے اشارے سے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ وہ وہیں ٹک گئی۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنسو متواتر بہنے لگے۔ سب نے بڑے بابا جان کو اتنا خونخوار بنا کر پیش کیا تھا۔ یہ تو بہت محبت کرنے والے، ان کے وجود سے بھی ویسی ہی خوشبو آتی ہے جیسی بابا جان سے، ان کے لمس میں بھی ویسی ہی شفقت ہے جیسی بابا جان کے لمس میں ہے، ان کی آنکھوں میں بھی ویسی محبت ہے جیسی بابا جان کی آنکھوں میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ برے ہوں؟ اس نے سوچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا تھا کہ جب بابا جان نے ان کے پاؤں پکڑ کر پیار کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تو پیر صاحب نے آنکھیں کھول دی تھی۔ انہیں شاید توقع تھی کہ انہیں وہاں اپنا چھوٹا بھائی دکھائی دے گا۔ پھر اس نے دیکھا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے آواز روتے رہے۔ انہوں نے نہ کوئی گلہ کیا تھا نہ شکوہ، جیسے ساری کثافت سب دشمنی آنسوؤں کے رستے بہہ گئی۔ وہ حیرت سے منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی بھائی تھے جن کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی؟ اسے لگا کہ جیسے ہر پچھلی بات جھوٹ ہو۔ دشمن یوں تو نہیں ملا کرتے، اتنی محبت سے تو صرف بچھڑے ہوئے بھائی ہی مل سکتے ہیں، ایسے بھائی جو برسوں ایک دوسرے کی تلاش میں گھوشتے رہے ہوں۔ یہ زینب ہے، بابا جان نے بتایا۔ پیر صاحب کی نگاہوں کے سامنے سبز حسن کا چہرہ آ گیا تھا۔ وہ جو زینب کو اس قدر چاہتا تھا، کتنی پیاری تھی وہ، بالکل ریشمہ جیسی۔ زینی بیٹا، اب تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ اور آرام کر لو، بعد میں آ جانا، بابا جان نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی ابھی، تھکی ہوئی ہو نا بیٹا، اس طرح بیمار ہو جاؤ گی، ابھی میں ہوں بھائی جان کے پاس۔ آپ سے تو دوا نہیں لی تھی نا بڑے بابا نے، مجھ سے لی تھی، میں چلی گئی تو پھر کون دوائی کھلائے گا انہیں، اب میں یہیں رہوں گی۔ وہ پیر صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں اسی لیے یہاں ہوں تاکہ آپ کو ریشمہ آپی کی کمی کبھی محسوس نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ میں ان کی جگہ تو نہیں لے سکتی مگر پھر بھی آپ کا خیال تو رکھ سکتی ہوں نا، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ پھر اس نے بابا جان کو زبردستی بھجوا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ انہیں آرام کرنا چاہیے، وہ تھکے ہوئے تھے۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر صدمے سے بھی دو چار ہوئے تھے، ان کے اعصاب شل ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ اطمینان تو تھا کہ زینی وہاں محفوظ تھی، اس لیے نیم دلی سے چلے گئے تھے۔ زینی نے بھی پیر صاحب کا پورا خیال کیا تھا، ڈھیر ساری باتیں کی تھیں ان کے ساتھ، بس اتنا خیال رکھا کہ درمیان میں سب کا ذکر نہ آئے۔ پتہ نہیں کیا سوچیں گے بڑے بابا، انہیں کہ شاید بہت برا لگے، اس نے سوچا تھا۔ پھر وہ انہیں اخبار پڑھ کر سنانے لگی۔ اخبار سنانے کے درمیان اسے خیال آیا تھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بابا جان، یہ بندے یہاں کلینک میں بھی رائفلیں لے کر کیوں پہرا دے رہے ہیں؟ مجھے تو ان کی شکلیں دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔
پیر صاحب کو اس وقت ان کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر چلے جانے کو کہا تھا۔ اس نے اخبار رکھ دی۔ ایک تو ان میں خوشی کی کوئی خبر ہوتی ہی نہیں، ہر طرف لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے کی فکر میں ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ۔ اس کی بات منہ میں ہی رہی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید ڈاکٹر ہو، وہ بولی، پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ایک لڑکی سیاہ چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ زینی کو اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر اسے یاد نہ سکا کہ اس نے کہاں دیکھا تھا اسے۔ جی؟ زینی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ اندر چلی آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے زینی مڑی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ دونوں اس کی وہاں موجودگی سے قطعاً بے خبر ہوں، جیسے بھول چکے ہوں کہ وہ بھی وہی تھی۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکے تھے۔ لیٹے رہیں پیر صاحب۔ وہ لپک کر ان کے قریب آئی، پھر رک گئی تھی۔ آج آپ کے پاس آتے ہوئے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اپنی کیفیت بتا سکوں۔ میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اس روز جو ہوا وہ سب جھوٹ تھا، وہ کہانی جھوٹی تھی۔ سچ صرف ایک تھا کہ جنت بائی برسوں سے انتقام کی آگ میں چل رہی تھی۔ جو کچھ آپ بھول چکے ہیں وہ اسے نہیں بھول سکی تھی، کیونکہ اس کی زندگی تباہ ہو چکی تھی اور اسے تباہ کرنے والے آپ تھے۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ جو آپ کی بیٹی تھی وہ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ شاید خدا کو آپ کو اتنی بڑی سزا دینی منظور نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جنت بائی یہ سب کر گزرے گی۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی کہانی میں ہمیں اس طرح استعمال کیا کہ خود ہمیں بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ میں اپنے ماں باپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، ان کے لیے میں مر چکی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولی تھی، کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ کیا یوں دربدر ہونا میرے مقدر میں تھا؟ اسے کچھ کیوں نہیں ہوا جو میری بربادی کا باعث بنا؟ میں نے دعا کی کہ وہ نہیں تو میں کسی اور مرد کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے ضرور دیکھوں، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ لیکن مجھے خوشی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہوا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ آپ کی ہی نہیں میری بھی تذلیل تھی۔ خیر میں تو اتنی نیچے گر چکی ہوں کہ مجھے مزید پستی میں گرتے دیکھ کر کسی کے دل کو چوٹ نہیں لگے گی، مگر آپ کو یوں دیکھ کر مجھے چوٹ لگی ہے۔ پیر صاحب میرا سفر تو جاری ہے اور موت تک جاری رہے گا۔ جنت بائی جس مقصد کے لیے زندہ تھی وہ پورا ہوا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر سسکیاں روکنے کی کوشش کی، پھر خود پر قابو پا کر بولی، مگر آپ اکیلے نہیں، بھرا پورا گھر ہے آپ کا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پاس حق تو نہیں ہے کہنے کا، پھر بھی کہہ رہی ہوں۔ تو اسی لیے کہ ہم نے خوبصورت وقت اکٹھے گزارا تھا۔ آپ کی ایک بیٹی مر گئی پیر صاحب، مگر شاید کہیں نوری جیسی بدنصیب بیٹی اور جنت بیوی کی طرح انتقام کی آگ میں جلتی اور عورت بھی ہو، خود کو اور اپنے بیٹوں کو پچھتاوے اور اذیت کی اس آگ سے دور کر دے۔ پیر صاحب جو شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہو۔ وہ سر جھکا کر آنکھیں صاف کرتے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ زینی نے یہ سب بہت حیرت سے دیکھا۔ اسے نوری لفظ سے ایک دم یاد آیا کہ یہ فلم ایکٹریس نوری تھی۔ وہ اردو فلمیں تو نہیں دیکھتی تھی، مگر کبھی ٹی وی اور اسکرین اور کسی رسالے کے سرورق پر اس نے نوری کی تصاویر تو بے شمار دیکھی تھی، مگر وہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے حواس معطل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ نوری کے کہے ہوئے الفاظ اب تک اس کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ جنت بائی کی تباہ ہوتی زندگی اور اسے تباہ کرنے والے آپ تھے۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی کہانی میں ہمیں اس طرح استعمال کیا کہ خود ہمیں بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ ہم نے خوبصورت وقت اکٹھے گزارا۔ آپ کی ایک بیٹی مر گئی پیر صاحب، مگر شاید نوری جیسی بدنصیب بیٹی اور جنت بائی کی طرح انتقام کی آگ میں جلتی اور عورت بھی، خود کو اور اپنے بیٹوں کو پچھتاوے اور اذیت کی اس آگ سے دور کر دیں پیر صاحب، جو شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہو۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر یک ٹک پیر صاحب کی طرف دیکھے گئی، جن کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور جس پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ زینی تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ بابا جان، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں پکارا، مگر ان کی کیفیت تبدیل نہ ہوئی۔ بابا جان، وہ بوکھلا کر چلائی اور اپنے کان ان کے ہونٹوں کے قریب لے گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی، اتنی کہ پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکی کہ وہ عربی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار بڑھنے لگے۔ زینی نے بے اختیار ان کے سرہانے کے قریب لگی گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا اور تب تک بجاتی رہی جب تک ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے اندر داخل نہ ہو گئے۔ دیکھیں بابا جان کو کیا ہو گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں باہر لے جاؤ، ڈاکٹر نے ایک نرس سے کہا۔ وہ زینی کو باہر لے گئے تھے۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس وقت تک مہبانوں کو ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ خادم حسین نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر نوازش کے ہاتھ فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، جس نے بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، کھانا نہ کھانے اور بے آرامی کے باعث نکاہت اور تھکن تھی۔ اس نے گلوکوز کی بوتل لگا دی اور کہا کہ تھوڑی دیر میں سے ہوش آ جائے گا، مگر اس نے آنکھیں اب تک بند کر رکھی تھی۔ خادم حسین صوفہ گھسیٹ کر بستر کے قریب لے آیا تھا اور اب ٹیک لگائے سگریٹ پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔
लंबे उलझे बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे, नाखून लंबे और कुदरती गुलाबी थे। उंगलियों में एक हीरे और 3 सोने की अंगूठियां जगमगा रही थी। दाहिनी कलाई में बहुत नाजुक और नफीस तलाई ब्रेसलेट था। खादिम हुसैन की निगाह उसके बाईं कलाई की तरफ गई थी, मगर वो खाली थी। उस पर जा बजा छोटे छोटे जख्म थे। ये क्या हुआ? इसकी कलाई जख्मी क्यों है? उसने लिहाफ के ऊपर रखे महबानों के हाथ की तरफ देखा और उसकी कलाई सहलाने लगी। ये मेरी गलती है, शायद घड़ी की चेन की वजह से जख्म बन गए, मुकरम बोला था। मगर अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि उन्होंने देखा महबानों के होंठ भिज गए थे। बाएं हाथ में उसने लिहाफ का एक हिस्सा इस तरह दबाया जैसे बहुत मुश्किल से जब्त कर रही। खादिम हुसैन और मुकरम ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो होश में आ चुकी थी, मगर आंखें बंद किए पड़ी रही। वो अब भी ऐसे ही रहती अगर खादिम हुसैन ने उसके हाथ पर अपना हाथ न रखा होता। उसकी हरकत बिल्कुल बेख्तियार थी। खादिम ने अपना हाथ हटा लिया, मगर उसकी कैफियत अब भी ना बदली थी। पीर साहब के ख्यालों पर धुंध सी छाई हुई थी। बहुत से चेहरे, बहुत सी आवाज़ें थीं जो एक दूसरे में गडमट होती जा रही थी, मगर कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। फिर उन्हें अपने पाँवों पर किसी के हाथों की मोहब्बत भरे लम्स का एहसास हुआ था। वो लम्स इतना अपना अपना था कि एक लम्हे को तो वो साकित ही रह गए। फिर आंसुओं के 2 गर्म कतरे उनके पाँव पर गिरे थे। उन्होंने आंखें खोल दी। सामने उनका सगा भाई और उनका माँ जाया खड़ा था और उनके पाँवों को चूम रहा था। धुंध छटने लगी। उन्हें लगा कि दुख, अज़ियत और कर्ब के लम्हात में उन्हें इसी सहारे की ज़रूरत थी। यही मोहब्बत भरा लम्स दरकार था। वो दोनों कितनी देर तक हाथ में हाथ दिए आंसुओं की ज़ुबान में वो सब कहते रहे थे जो अपनी अना के हिसार में कैद रहते कभी ना कह सके थे। उन्हें अपना आप बहुत हकीर और बहुत पस्ती में गिरा हुआ लग रहा था। वो भाई जिसे उन्होंने हमेशा दुख दिए थे, जिसे हर मकाम पर अजियत से दो चार किया था, जिसकी बेटियों को इज्जत का पास नहीं किया था, जिसके इकलौते बेटे की जान लेने पर आमादा थे, वही भाई उनके पाँव चूमकर उनके लिए रो रहा था। उसे शिकवा करने, गिला करने का पूरा हक था, लेकिन अब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो वहाँ आया था अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत लेकर। उसकी जगह वो होते तो शायद कभी इतने आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा ना कर सकते। ये तो कुदरत ने उन्हें बहुत बड़ा सबक दिया था। ऐसा ना होता तो वो अब भी फ़िरौन बने होते। और वो ज़ैनब थी, बाप की आस्तीन पकड़कर उसके पीछे तकरीबन छुपी हुई, मगर फिर वो आई थी उन्हें दबा देने के लिए। ज़िंदगी से उनका दिल उचाट हो चुका था। अब सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी कि उनके बेटे उनके अंजाम से इबरत पकड़ें, बिछड़े हुए मिल जाएं और फिर वो इत्मीनान से मर जाएं। कुछ ही देर पहले वो सब बातें उन्हें बहुत मुश्किल से कुछ ही देर पहले उन्हें ये सब बातें बहुत मुश्किल लग रही थी। जो कुछ उन्होंने हैदर अली के साथ किया था, इसके बाद वो इनके साथ जो कुछ करता वो कम था। वो सोच भी ना सकते थे कि वो उन्हें देखने के लिए न सिर्फ खुद आएगा बल्कि अपनी बेटी को भी साथ लाएगा। वो मुतमईन थे। ज़ैनी के साथ मुसलसल बातें करते रहे। वो दवा नहीं लेना चाहते थे, मगर उसने इतना मोहब्बत भरा इसरार किया कि उनके पास इनकार की गुंजाइश ही ना रही थी। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर वो सोच रहे थे कि इतनी प्यारी बच्ची के साथ वो क्या जुल्म करना चाहते थे। उसे इमदाद की बेवा बनाकर उसकी ज़िंदगी वीरान करना चाहते थे, वो जो किसी बाग में खुली ताज़ा शगुफ्ता कली जैसी थी। अभी वो सोच ही रहे थे कि नूरी चली आई थी। हर जख्म फिर हरा हो गया था। जन्नत बाई के अल्फाज ताज़ियाने की तरह उनकी रूह को घायल कर रहे थे। वो उनकी बेटी थी और जन्नत बाई ने उन्हीं का नहीं, खादिम और मुकरम का भी नाम लिया था। ये तो वो एहसास था कि जिसे वो ज़ुबान भी ना दे सकते थे। मगर फिर कुदरत को शायद उन पर रहम आ गया। नूरी ने वाज़े अल्फाज में इस कहानी से इनकार कर दिया जो जन्नत बाई ने उन्हें सुनाई थी। न जाने ये एहसास गुनाह का भारी पत्थर सिरक जाने का नतीजा था या कुछ और वो एक मर्तबा फिर होशो खुर से बेगाना हो चुके थे। उनके पास अल्फाज ही नहीं थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए और अल्लाह ताला की बेपाया रहमत का शुक्र अदा करने के लिए। आंखों के सामने धुंध छटी तो फिर ज़ैनी का हाथ थामे रो रही थी और नर्स से झगड़ा कर रही थी। आप मरीज को डिस्टर्ब कर रही हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कमरे में नहीं रहेंगी। नर्स इसरार कर रही थी। मुझे कौन निकाल सकता है यहाँ से? मैं बाबा जान के पास से नहीं जाऊँगी। कभी कोई अपनी बेटी की वजह से डिस्टर्ब होता है? पीर साहब ने नर्स को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। वह उड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। आप ठीक है ना बाबा जान? ज़ैनी ने उन्हें आंखें खोलते देखा तो बेताबी से पूछा। उन्होंने इस बात में गर्दन हिला दी। आप सो जाएं, मैं आपका सर दबाती हूँ, वो बोली और नरमी से उनका सरहाने बैठकर सर दबाने लगी थी। उन्होंने आंखें मूंद ली। धुंध में लिपटे हुए हेवले वाजे होने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त करीब आता जा रहा है। उन्हें मौत का खौफ नहीं था, बल्कि वो तो जिंदा रहने से खौफजदा थे। हाँ, ये एहसास ज़रूर था कि उनका रहीम करीम अल्लाह शायद अपने हकूक़ माफ़ फरमा दे, मगर जो कुछ उन्होंने उसकी मखलूक के साथ किया था वो कैसे माफ़ होगा, जबकि उनके जुल्म के सिताए हुए लोग एक एक करके उनके गिरबान तक हाथ पहुँचा रहे थे। तो वो इन मुस्लिमों का सामना कैसे करेंगी? और इन मज़लूमों की फ़हरिस्त बहुत तवील थी। कुछ तो ऐसे थे जिनकी सूरतें और नाम तक उनके ज़हन से महव हो चुके थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकते थे। इनमें सर-ए-फ़हरिस्त उनकी बहनें ज़ेबुन्निसा और महरुन्निसा और अच्छू था, जिसके साथ उसकी ज़िंदगी और फिर मौत तक बेरहमाना सलूक किया गया था।
انہوں نے محض ایک گھوڑے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے بابا جان پیر جلال الدین شاہ کو بحث سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا امتحان تھا جس میں اچھو ناکام رہا، اور وہ سر کیا کٹواتا، اس کے لیے تو ایک گھوڑا واپس کرنا مشکل تھا۔ تم اسے صرف طلب کرتے اور وہ دے دیتا، لیکن تم نے اس سے اس کے خواب طلب کر لی جن پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ انسانوں کی نفسیات سمجھو رجب علی، ان کے بابا نے کہا تھا، مگر وہ کسی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلکہ وہ ہی کیا ان کے بابا جان بھی تھے، وہ سب کے لیے سراپر شفقت ان کی نفسیات سمجھتے تھے، اپنی حقیقی اولاد کے سوائے۔ کتنی محبت تھی انہیں زیب النساء سے، اپنی اولاد سے، اور اسی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، مگر اسے زہر پلاتے ان کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی لرزش نہ آئی تھی۔ کتنی دکھی تھی ان کی بہن، مگر انہوں نے بابا جان سے کسی نے بھی اس کے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، صرف حیدر علی تھا جو ان کی خاطر لڑتا رہا تھا، اسے اپنی بھی پرواہ نہیں تھی۔ دکھوں کی اتنی بھاری گٹھری اٹھانے والا کبھی تو یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوگا کہ یہ سب بوجھ اس کی کمر سے اتر جائے گا۔ پھر زیب النساء نے ایسا سوچا تو کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے اس کی جائز ضروریات کا احساس نہیں کیا تو پھر وہ کیا کرتی؟ اس کے سامنے اور کیا راہ تھی جسے اختیار کر کے وہ اپنی منزل پا لیتی اور اس کے بابا جان اور بھائی بھی خوش رہتے؟ انہیں وہ الفاظ اب تک یاد تھے۔ زیبی کہہ رہی تھی، میرے لیے بڑا پھاٹک کھولنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اگبی پھاٹک استعمال کر لیا۔ آپ اسے چور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں دنیا کا سب سے اچھا انسان میرا منتظر تھا، اور جب میں حقیقی خوشیوں کی تلاش میں اس کے ساتھ نکلی تو ایک درندے نے ہمارا راستہ روک لیا، وہ جو مجھے جان سے بھی عزیز تھا۔ اس کا خون اس درندے کی گردن پر ہے۔ اس نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگ رہی۔ اللہ حافظ۔